معزز ناظرین، خدائے قدوس و برحق کے نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے آپ کو ضرور اس سے برکت مل رہی ہوگی۔ پروگرام میں ایک بار پھر میں دعوت دینا چاہوں گی اس شخصیت کو جس کے لیے مجھے یہی کہنا مناسب لگتا ہے، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ پروفیسر جناب شفیق کمل سر، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اس سے پیشتر کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ان پروگرام سے مجھے تو بہت زیادہ برکت ملی، خاص طور پر اس بات کی برکت کہ ایسی باتیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی غور و خوض نہیں کیا تھا، یا ایسی باتیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی پہلے نہیں سوچا تھا، آپ نے ہمیں ان باتوں کی طرف سوچنے پر مجبور کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، مجھے ایک بات نے بڑی الجھن کا شکار کر دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ جب ہم پہلی صدی عیسوی میں، دوسری صدی عیسوی میں، تیسری بلکہ چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی تک بھی کئی ایسے دعوے لوگوں کے سامنے آتے رہے جس میں انہوں نے بہت سے لٹریچر کو، بہت سے ایسے کتابوں کو اور بہت سے ایسے اور ادب کو اس بات کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس کیا کہ ان لٹریچر کو بھی بائبل مقدس کا حصہ بنانا چاہیے، اور یہ بھی دعوے کیے کہ فلاں کتاب جو ہے وہ انجیل ہے، فلاں کتاب جو ہے وہ انجیل ہے، یا فلاں کتاب وہ انجیل ہے۔ ایسی بات جو ہے اس وقت کے زمانے کے لیے تو کچھ ٹھیک پھر بھی لگتی ہے لوگوں کے یہ دعوے، مگر 21ویں صدی میں جب میں ایسی بات سنتی ہوں تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ میں بات کر رہی ہوں اس کتاب کی جو کچھ دن پہلے میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ کتاب کے رائٹر ہیں جناب تنویر مرشد صاحب، اور انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ کتاب ہے دی گاسپل بائی جیسس، اور اس کتاب کے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو دی گاسپل بائی جیسس ہے دراصل یہی جو ہے وہ اصل میں انجیل ہے۔ شکریہ، بڑا دلچسپ آپ نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ ویسے تو ہر پروگرام میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں یہ کتاب مجھے دکھائیے ذرا کا، دا گاسپل بائی جیسس بائی تنویر مرشد۔ دیکھیں جو پہلی صدی میں مسیح یسوع نے جو کچھ کیا تھا، جو اناجیل کی صورت میں اس کو لکھا گیا، اس کا ایک کرائیٹیریا تھا جس کی وجہ سے ان کو کینن میں اور بائبل میں شامل کیا گیا۔ بہت سارے دوست انجیل کو ایک کتاب سمجھتے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہے گڈ نیوز، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ انسان چونکہ گناہ گار تھا اس لیے وہ سزا کا مستحق تھا۔ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، تو انسان گناہ کی وجہ سے اس سزاوار تھا کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ مسیح یسوع نے صلیب پر آ کر کفارے کی موت گوارا کی۔ اب جو کوئی اس کفارے پر ایمان لاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرے، اور آئندہ زندگی میں مسیح کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرے تو اس کے گناہ معاف، اس کی سزا ختم، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکتا ہے۔ دیٹ از گڈ نیوز۔ صحیح، مطلب جو انجیل ہے وہ ایک پیغام ہے، وہ ایک پیغام ہے، وہ کوئی کتاب نہیں۔ تو ان کتابوں کو اس لیے انجیل کا نام دیا گیا کہ ان کے اندر وہ خوبصورت پیغام موجود تھا، لیکن بعض حضرات انجیل کو ایک کتاب سمجھتے ہیں۔ صحیح، یاد رہے کہ کتاب اس انجیل کے پیغام کی وجہ سے ہے۔ اس کا ایک کرائیٹیریا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اب ایک قادیانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کرسچنز نے بائبل کیسے بنائی ہے کہ ایک بڑے سے ٹیبل پر کتابیں رکھ دی، ساری ٹیبل کو زور سے ہلایا، جو کتابیں گر گئیں وہ کینن سے باہر، اور جو کتابیں ٹیبل کے اوپر رہ گئی وہ بائبل میں شامل کر۔ صحیح، تو بڑا آسان نسخہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی صدی کے جو مسیحی تھے، جو مسیح کے شاگرد تھے، جو رسول تھے اور چرچ فادرز تھے، ایک کرائیٹیریا کو ان کو بالکل پتہ تھا، وہ پکا تھا کہ اس میں مسیح کی موت، مسیح کا جی اٹھنا، یہ اگر شامل ہے تو وہ کتاب انجیل ہے۔ پہلا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسیح کی موت، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کتاب کو
रिजेक्ट कर दिया जाता था। और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गॉस्पेल ऑफ थॉमस एक जाली इंजील थी। इसका अगर हमारे पास मौजूद है मैसेज आप पढ़ें तो बहुत खूबसूरत मैसेज है, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन। जो अंजील आपके पास है इसके साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बाइबल के पैगाम के साथ, मसीह की तालीमात के साथ कंट्राडिक्शन नहीं है। एक आयत पर गौर करें, उसमें लिखा है कि जो शहर ऊंचे पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चर्च फादर्स ने उसको सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंजील जाली है। वो लफ्ज़ क्या था? ऊंचा। ये एक्स्ट्रा लफ्ज़ था। हालांकि ऊंचा शामिल करने से बाइबल की तालीमात पर, अंजील की तालीमात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चर्च फादर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो जहाँ पे आप ये देखें कि चर्च फादर्स और पहली सदी के मसीही इतने ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों को चेक करते थे कि उनको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दी गई थी और होली स्पिरिट उनको गाइड करता था कि वो चीज़ों को वो देख लेते थे और जैसे कहते हैं बाल की खाल उतारना, वो उतार देते यानी इंतहाई बारीक बीनी से और बड़ी क्रिटिकली उस चीज़ का जायजा। एग्जैक्टली। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये जो जाली अनाजील लिखने की बात है, ये एक नई इंजील किसी ने, इससे पहले भी एक गॉस्पेल ऑफ बरनबास लिखी और पहली सदियों में भी जैसे आपने जिक्र किया बहुत सारी जाली किताबें लिखी गई। लेकिन याद रहे कि ये लोग बड़े जालसाज होते हैं, बड़े कारीगर होते हैं, बेहतरीन किताब बना लेते हैं, लेकिन जिस तरह जाली नोट बनाने वाला नोट बना लेता है उस पर बाकी सारी चीज़ें छाप देगा, लेकिन जो सुनहरी तार होती है वो नहीं उससे डलती, उस तार से पकड़ा जाता है। इन किताबों के अंदर आप लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। मसीह का नाम लिख दिया, मसीह के 12 शागिर्दों के नाम लिख दिए, गलील की झील का नाम लिख दिया, जोग्राफिया लिख दिया, इब्राहिम का नाम लिख दिया, इसहाक का नाम, सब कर लेंगे, लेकिन जो होली स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ से लाएंगे? जिस तरह जाली नोट में आपसे तार नहीं डलती, वो होली स्पिरिट वाली इन्वॉल्वमेंट गायब होती है। इसलिए चर्च फादर्स के पास आज भी क्रिश्चियन जिनको खुदा ने स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दी है, वो पहली नज़र में किताब देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि ये जाली है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन चर्च ने जिन किताबों को पहचाना है वो उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटी थी, लेकिन सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो डिवाइन उनका जो मुसन्नफ़ है वो खुदा है। सही। प्रोफेसर साहब, इस किताब के मुताबिक ये जो तनवीर मुर्शिद साहब ने लिखी है वो इस किताब में फरमाते हैं कि जो ज़बूर 22 है वही असली इंजील है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइएगा और नाज़रीन को भी ये बताइएगा कि ये ज़बूर 22 है क्या, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो हज़रत ईसा के हवारी थे उन पे कोई भी जो है वही नाजिल नहीं होती थी और कोई भी उनको जो है डिक्टेशन नहीं करवाया जाता था। देखें, 22 ज़बूर जो है वो असल इंजील नहीं है। ये अलग बात है कि 22 ज़बूर की 16 बातें जो हैं वो सलीबी वाक़े के साथ ऐन मुंतबिक होती हैं और हवारी इंजील से पूरी तरह वाकिफ़ थे और वो इन वाक़यात के चश्मदीद गवाह भी थे। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि होली स्पिरिट ने उनको गाइड किया। उन्होंने इंसानी मर्ज़ी से ये नहीं लिखा, बल्कि पूरी बाइबल के मुताल्लिक़ ये बात दुरुस्त है कि जो कुछ उन्होंने लिखा इसका डिवाइन आथर खुद खुदा था। होली स्पिरिट इनको गाइड करता था, उन्होंने फिर लिखा, अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा। दूसरी बात कि ना सिर्फ शागिर्द और हालात और वाक़यात से वाकिफ़ थे, बल्कि मसीह के हम असर, शागिर्दों के हम असर बहुत सारे लोग उन हालात और वाक़यात से एक एक इवेंट से वाकिफ़ थे और मसीह ने जो कुछ कहा उनसे वाकिफ़ थे, मसीह ने जो कुछ किया उनसे वाकिफ़ थे। बल्कि चर्च उस मसीही पैगाम की वजह से मार्ज़ वजूद में आया था। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अनाजील न्यू टेस्टामेंट बाद में लिखा गया, चर्च पहले वजूद में आ गया था। और चर्च इसलिए वजूद में आया था कि मसीह यसू किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे थे। जी उठने की वजह से बिलीवर्स की तादाद बढ़ती चली गई। और जो लोग ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान भाई अगर ये एतराज़ करते हैं कि शागिर्दों ने अपनी मर्ज़ी से लिखा, इनको होली स्पिरिट ने डिक्टेट नहीं करवाया, तो मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूँ कि कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा की 111 आयत में लिखा है कि हज़रत ईसा के हवारियों पर वही नाज़िल होती थी।
تنویر مرشد صاحب اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے وحی سے نہیں لکھا تو وہ دراصل قرآن پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. صحیح. یہ تو اسی کو جو قرآن کی آیت ہے اس کی نفی کرنے کے بالکل نفی کر رہے ہیں. تو شاگرد پوری طرح مسیحی پیغام سے واقف تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس میں لکھا ہے اس لیے درست لکھا. اس لیے انجیل کا جو پیغام نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر موجود ہے وہ 100% درست ہے. اور 22واں زبور حضرت داؤد نے لکھا. حضرت داؤد نے زبور جو ہیں ان کی تعداد 150 ہے. صحیح. 1 سے لے کر 150 تک نمبر. ان میں 22واں زبور جو ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ بھی داؤد کا زبور ہے. اس کی میں نے بتایا کہ کوٹیشن مسیح نے دی تھی اور بہت سارے 16 واقعات تقریباً 22ویں زبور کے مسیح کی صلیب کے واقعے کے ساتھ 100% منطبق ہوتے ہیں, پورے ہوتے تھے. پروفیسر صاحب یہ بھی بات ذرا بتائیے گا ہمیں کہ جو ہے اس کتاب کے مطابق تنویر مرشد صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو زبور 22 ہے وہ پہلے جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے بجائے نئے عہد نامے میں تھا اور اس کے بعد جو ہے اسے بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کے حصے میں سے نکال کر پرانے عہد نامے میں شامل کر دیا گیا, یعنی اس کی جگہ اور ترتیب کو جو ہے وہ بدل دیا گیا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی شخص جال سازی کرتا ہے وہ کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو. میں نے آپ کو جعلی نوٹ کی مثال دی تھی کہ نوٹ بڑا خوبصورت بنا لیتے ہیں لیکن اس میں سنہری تار نہیں ڈلتی, ان سے اس سے پکڑے جاتے ہیں. یہ کتابیں لکھنے کا بھی جن کو شوق ہے جعلی لکھ کے اور کہتے ہیں کہ یہ تو اوریجنل انجیل ہے, تو یہ بھی کہیں نہ کہیں سے پکڑے جاتے ہیں. مثلا اب تنویر مرشد صاحب نے جو نیا فلسفہ جھاڑا ہے کہ 22واں زبور جو ہے دراصل نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود تھا, اس کو کرسچنس نے سازش کر کے یہاں سے اٹھا کے تو واپس عہد نامہ قدیم میں ڈال دیا. ایسا نہیں ہے. لگتا ہے کہ وہ بائبل مقدس سے واقف نہیں ہے. 22واں زبور اس کا زمانہ فرق ہے, یہ حضرت داؤد نے لکھا تھا, اس کی زبان فرق ہے. مسیح یسوع ارامی زبان بولتے تھے, جو زبور ہیں یہ عبرانی زبان میں لکھے گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہی فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ سارا پروز ہے اور جو زبور ہیں یہ شاعری ہے. یہ ایک بیوقوف شخص کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ شاعری اور پروز اس میں کتنا فرق ہے. ان کو آپ عدل بدل کر نہیں سکتے. فرض کیا کہ یہ نیو ٹیسٹامنٹ میں تھا تو یہ تو پروز ہونا چاہیے تھا, تو اس کو شاعری میں کس نے بدلا اور عبرانی میں کس نے لکھ دیا؟ نہیں لکھ سکتے. تو وہ 22واں زبور جو ہے وہ اپنی جگہ پر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا جو سینکڑوں سال پہلے لکھا گیا, اور جو اناجیل ہیں وہ یونانی زبان میں لکھی گئی, وہ اپنی جگہ پر موجود تھی. زبان کا شاعری کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اناجیل کے اندر گاسپل کانٹینٹ موجود ہے. گاسپل کانٹینٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گناہوں کی معافی, مسیح کی صلیب کا واقعہ, مسیح کی موت, اس کا دفن, اس کا جی اٹھنا, یہ خوشخبری مسیح یسوع نے شاگردوں کو دی اور کہا کہ جا کے باقی قوموں کو بھی سناؤ. تو یہ اس زبور میں نہیں ہے, اگرچہ اس زبور کی کچھ باتیں آ کے تو نیو ٹیسٹامنٹ میں صلیب کے واقعے کے ساتھ منطبق ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اپنی جگہ ان میں لائن آف ڈی مارکیشن پھر بھی موجود ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور بات کا ذکر جو اس کتاب کے اندر میری نگاہوں کے سامنے سے گزرا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جب باغ گتسمنی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو جناب مرشد تنویر جو ہے وہ تنویر مرشد صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو ہے حضرت عیسیٰ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ جو ہے ان کو کروسیفائی کیا جائے, اس وجہ سے یہ بات یہاں پہ لکھ دی گئی. اور دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو لکھنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, اس دعا کی جو انہوں نے مانگی وہاں پہ باغ گتسمنی میں, اس کی کیا جسٹیفیکیشن, کیا لاجک ہے؟ دیکھیں, یہ دعا مسیح نے صلیب پر نہیں مانگی. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسیح لگتا ہے کہ موت سے کترا رہے تھے, یا گھبرا رہے تھے, یا صلیبی موت. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, صلیب کے علاوہ کہیں پہ بھی مسیح یسوع کو موت کا خدشہ تھا, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا, ان کو بچانا چاہیے تھا. لیکن صلیبی موت انہوں نے مانگ کر لی تھی. تو باغ گتسمنی میں اگر موت کا خدشہ تھا اور انہوں نے یہ دعا مانگی ہے تو یہ اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. جب مسیح یسوع نے یہ کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں,
تو لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، مسیح نے اپنے آپ کو بچایا۔ جب پہلے دن مسیح یسوع نے یسایہ 61 باب کی 2 آیات پڑھی، لوگوں نے پہاڑ سے الٹا گرانے کی کوشش کی، مسیح یسوع نے اپنے آپ کو بچایا۔ جب بچپن میں ہیرودیس نے 2 سال کی عمر کے بچوں کو قتل کروانا چاہا، فرشتے نے ماں باپ کو کہا کہ اس کو لے کر مصر میں چلے جاؤ، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، بچانا چاہیے تھا۔ تو اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے، اس کا صلیبی واقعے سے نہیں ہے تعلق۔ صلیبی موت انہوں نے مانگ کر لی تھی، بلکہ انجیل مقدس میں ایک جگہ فریسیوں نے مسیح کو دبے الفاظ میں دھمکی لگانے کی کوشش کی کہ استاد ذرا خیال کرنا، آپ کی موت کے منصوبے باندھے جا رہے ہیں، سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ہیرودیس کو بتا دو، اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج کل ادھر ہی ہوں، جو کرنا میرا کر لے، موت سے نہیں وہ ڈرتے تھے۔ تو اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے۔ دوسرا سوال آپ کا بیچ میں یہ ہے کہ یہ والی آیت 22 زبور میں ہے ہی نہیں۔ جی جی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ مسیح کا پورا صلیبی واقعہ 22ویں زبور میں ہو۔ ہاں یہ بات تو میں بتائے جا رہا ہوں، اب تیسری دفعہ بھی بتا رہا ہوں کہ کچھ باتیں 16 باتیں 22 زبور کی صلیب پر منطبق ہوئی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 22واں زبور پورے کا پورا صلیب کے ساتھ میچ کرنا چاہیے۔ ہاں ویسے تو 300 کے قریب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیش گوئیاں موجود ہیں جو صلیبی واقعے کو کنفرم کرتی ہیں، پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ان میں یسایہ 53 باب اگر آپ پڑھیں تو یہ کمپلیٹ 100% صلیبی واقعے پر منطبق ہوتا، پوری کہانی بیان کر دی ہے شروع سے آخر تک اس کی جتنی آیات کو پڑھا جائے وہ ان پوری آیات جو ہے اس پورے واقعے کو اچھے سے بالکل پہلے سے بے زبان برا اور جی سب کچھ پورا بیان کرتا ہے۔ تو وہ ایک ہے یسایہ 53 باب جس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھو پوری تصویر مسیح کی مصلوبیت کی اس میں موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زبور 53 جو ہے وہ انجیل ہے اور اس کو ہی جی نہیں کسی نے، حالانکہ وہ بالکل وہ میچ بھی کرتا تھا، لیکن اس کی تو صرف آپ جس طرح سے آپ پروفیسر صاحب بتائیں کہ اس کی صرف 16 باتیں ہیں جو کہ میچ کرتی ہیں، اور باقی زبور جو ہے وہ اسی طرح سے عام شاعری ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ جو اناجیل ہیں، جو نئے عہد نامے کا حصہ ہیں، ان اناجیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا اختلاف ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اناجیل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگوں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، یا ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 4 کیمرے سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی طرف جو کیمرہ ہے وہ فرق اینگل سے لے رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ چاروں کیمرے فرق اینگل سے تصویریں لے رہے ہیں۔ چلے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، دلہا دلہن کی شادی کی جب ویڈیو بنتی ہے تو اس پہ بھی 4 کیمرے لگتے ہیں، تو فرق اینگل سے ہیں۔ اچھا، ایک کیمرے میں ہو سکتا ہے آپ کا ایک کان نظر آ رہا ہو، دوسرے کیمرے میں وہ کان نظر نہیں آ رہا، ایک کیمرے میں دونوں کان نظر آ رہے ہوتے ہیں، اچھا ایک میں دوسرا کان نہیں نظر آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کنٹراڈکشن ہے، یہ کسی اور کی تصویر بنا لی ہے۔ وہ ایگزیکٹلی اس دلہا دلہن کی تصویریں ہی ہوتی ہیں، لیکن اینگل فرق ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کار کا، اس کے 4 گواہ ہیں، ایک ٹریفک کانسٹیبل اس واقعے کو دیکھ رہا ہے، ایک انجینئر اس واقعے کو دیکھ رہا ہے، ایک ڈاکٹر اس واقعے کو دیکھ رہا ہے، ایک مزدور اس واقعے کو دے رہا ہے۔ اب آپ ان سے گواہی لیں تو جو ٹریفک کانسٹیبل ہے وہ کہے گا جی یہ سزوکی جو ہے اوور سپیڈ تھی، اس نے انڈیکیٹر بھی نہیں دیا تھا، اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اچھا، اب ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے جی ہاں بہت زوردار دھماکہ ہوا، میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ جو ڈرائیور ہے اس کی ہیڈ انجری ہوئی تھی، اور جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس کی یہ بازو جو ہے نا یہ فریکچر ہو گیا۔ اچھا، مزدور سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی کہ میں جا رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا تو جو سزوکی وہ تیز آ رہی تھی اور اس پر مزدوری بیلچے وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو وہ ٹکرا گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے بیان کر رہے ہیں، اختلاف نہیں ہے جی، ان کا جو پروفیشن ہے وہ اس کے مطابق ہی بیان دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاتون اس واقعے کو بیان کرتی تو اف توبہ، اتنا خوفناک دھماکہ تھا، میری تو دیکھتے ہی چیخیں نکل گئی، اور اس طرح سے پہلے تو اس نے رونا ہی نہیں بند کرنا تھا، اور پھر اس نے بتانا تھا کہ جو سزوکی والا بیٹھا تھا اس نے ریڈ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی جو پینٹ تھی وہ اس کے ساتھ میچ نہیں، اس نے ضرور بیچ میں اپنا ڈالنا تھا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔
सारे अपने अपनी ऑब्जर्वेशन, अनाजील भी इसको है बिल्कुल ऐसे ही है कि चारों मुसन्निफीन ने उसको अपने अपने एंगल से लिखा है, तो इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कंट्राडिक्शन होता है कि एक शख्स ये लिखे कि मसीह को सलीब दी गई, दूसरा शख्स ये लिखे कि मसीह को तो सलीब ही नहीं दी गई, दैट इज़ कंट्राडिक्शन। इस किस्म की बाइबल मुक़द्दस में कोई बात नहीं की जाती। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के साथ हम जो है इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। ये इसी जो द गॉस्पेल बाय जीसस किताब है, इसी में लिखा है एक जगह कि मत्ती 19 बाब की 17 आयत में जो मसीह का कॉल है कि नेक तो एक ही है यानी खुदा, जबकि जो हज़रत लूका हैं और हज़रत यूहन्ना हैं उसको खुदा साबित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हज़रत ईसा के हवारी हज़रत लूका और हज़रत यूहन्ना हैं उनका बयान जो है वो दुरुस्त नहीं है। देखें, चारों अनाजील, मैंने अभी आपने जो पहला सवाल पूछा था, कंट्राडिक्शन नहीं है, और ये नज़रिया भी दुरुस्त नहीं है कि यूहन्ना की इंजील में उसको खुदा साबित करने की कोशिश की। ये चारों अनाजील एक ही बात कह रही हैं। मत्ती ने जो बात की है कि मसीह से किसी ने पूछा कि तू अपने आप को नेक क्यों कहता है, नेक तो एक भी नहीं। हाँ, अरे नेक उस्ताद, तो मसीह यीशु ने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो एक ही है यानी खुदा। यहोवा विटनेस वाले भी और मुसलमान भी, और ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक कहता लो वो तो अपने आप को नेक कहलवाने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको खुदा साबित कर रहे हो। ये टेक्स्ट को समझते नहीं। दरअसल यहूदी जो थे उनका मसीह के साथ रोज़े अव्वल से इख्तलाफ था, और इख्तलाफ सबसे पहला जो इख्तलाफ था वो यही था कि वो अपने आप को खुदा साबित करता था। जो ही वो ये कोशिश करता था या ऐसा बयान जारी करता था वो पत्थर उठा लेते थे कि इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है, हम तो कुफर बकता है, ब्लास्फेमी, हम तो इसको संसार करेंगे, हम तो इसको सलीब दिलवा देंगे। एक वाक़या भी इंजील मुक़द्दस में मिलता है जब उनको जो है पहाड़ से गिरा देने की कोशिश की गई थी, वो गालिबन इसी वजह से। और भी जब उसने कहा कि पेशतर रिश्ते के अब्राहम था, मैं हूँ तो पत्थर उठा, तो इसी वजह से कि ये अपने आप को खुदा साबित करता है। तो उनका इख्तलाफ ही इसी बात पे था, और वो कह भी रहे थे, यूहन्ना की इंजील में जिक्र है कि जब ये खुदा को अपना ख़ास बाप कहकर पुकारता है तो दरअसल अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। अब मुझे ये बताएं कि टसल सारी यही है कि ये अपने आप को खुदा कह रहा, हम इस पे ब्लास्फेमी का पर्चा बनवाएंगे, हम इसको संसार कराएंगे। तो अब हर यहूदी ये जानता था कि नेक सिर्फ एक ही है, और वो खुदा, इंसान नहीं नेक हो सकता। तो वो अपनी रवानी में मसीह यीशु को कहा गया है नेक उस्ताद, तो मसीह यीशु ने दरअसल उसको बाजू से पकड़ लिया, रुक, मेरी तुम्हारी टसल तो पहले दिन से यही है कि तुम मुझे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं हो, अब तो जल्दी में मुझे कहा गया नेक, इसका मतलब समझता। और यहूदी तो हर शख्स यहूदी ये बात जानता था कि नेक सिर्फ खुदा है और इंसान तो हो नहीं सकता। अब आपको पता है क्या कह रहे हो भाई, सोच समझ के कह रहे हो, रवानी में कह गए हो। तो मसीह डिविनिटी से इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे इकरार करवा रहे थे कि भाई तू मुझे खुदा मान रहा है, दूसरे अल्फाज में, मुझे नेक कह रहा है, तो तू ऐसे ही। मेरे ख्याल में अनाजील में कोई इख्तलाफ नहीं है। सर, एक और सवाल जिसके बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, इससे ज़बूर 22 में जो है, जो 18वीं आयत है, उन्होंने इसके कपड़ों पर कुरा डाला। ये तो जो है जब सलीबी मंजर हमारे सामने आता है, सिपाही खड़े हुए हैं और हज़रत ईसा के कपड़े जो है उतार दिए जाते हैं और इस उनके जो चोगा है उसके ऊपर कुरा डाला जाता है, तो ज़बूर 22 की ये आयत तो जो है पूरी होती है। लेकिन जो बाकी आयत है ज़बूर 22 की, उनका क्या हुआ? देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस तो मैंने इस फ़लसफ़े को, इस नज़रिए को रद्द कर दिया है कि ये 22वां ज़बूर इंजील है, उसके इक़्तिबासात मौजूद हैं। ये तो मौसूफ़ के ज़हन में आइडिया आ गया तो उन्होंने अपना आइडिया लिख दिया है। देखें, 22वें ज़बूर की मैंने कहा कि कुछ बातें तो सलीब पर मुंतबिक हुई। मसलन 22वें ज़बूर में जिक्र है कि वो मेरे हाथ और पाँव छेदते हैं, उसके हाथ और पाँव छेदे गए, वैसा ही हुआ। वो मेरे कपड़ों पर कुरा डालते हैं, उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया। मैं अपनी हड्डियाँ गिन सकता हूँ, मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि कई पेशगोइयाँ 22 ज़बूर की पेश हुई, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 22वें ज़बूर को 100% सलीब पे पूरा होना चाहिए था। काफ़ी कुछ पूरा हुआ।
اور ایسا کہیں لکھا بھی نہیں ہوا ہے کہ اگر جو ہے 22واں زبور پورا کا پورا صلیبی واقعے پہ پورا اترے گا تو جو ہے ہمیں صلیبی واقعے کی حقانیت کو مان لینا چاہیے ہے اس طرح سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک فلسفی تھا تو وہ چلا گیا گاؤں میں، وہاں پر ایک بیل، کولو کا بیل چل رہا تھا. تو فلسفی نے وہ کولو چلانے والے کو پوچھا کہ یہ آپ بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا گھنٹی اس لیے باندھی ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو میں اندر بھی ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے تو بیل چل رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی ایک ہی جگہ کھڑا ہو کے سر ہلاتا رہے. پھر اس نے کہا یہ بیل ہے، یہ فلسفی نہیں ہے. تو یہ جو انجیل بھی ہے یہ تنویر مرشد کے ذہن کے مطابق نہیں لکھی گئی. یہ خدا کا ازلی منصوبہ، اس کا پلان ہے. جیسے واقعات چل رہے تھے ویسے لکھے گئے. صحیح. یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ تنویر مرشد صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے دی گاسپل بائی جیزس، انہوں نے جو ہے اپنی تمام تر توانائیاں جو صرف کی ہیں اس پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کوئی معقول حرکت ہے؟ ان توانائیوں کو کہیں اور نہیں خرچ کر دینا چاہیے تھا ان کو؟ اصل میں بجائے اس کے کہ انسان کو حق کی تلاش کرنی چاہیے، بہت سارے دنیا کے لوگ حق کی تلاش کی بجائے اپنی سرگرمیاں، اپنی قوت، اپنی سائنس، اپنی دولت سازش پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اسی قسم کی ایک اور کتاب گاسپل آف برناباس بھی ہمارے کسی مسلمان دوست کی کاوش ہے. تو اس نے لکھی، لیکن موقع ملے گا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی صدی میں چونکہ اناجیل اور مسیح کی ذات ایسی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس لیے جعل ساز لوگوں نے بھی پورا فائدہ اٹھایا کہ ہم اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم بھی لکھ کے اوپر کسی حواری کا نام لکھ دیتے ہیں، مسیح کے واقعات، لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں. اناجیل جو بائبل میں موجود ہیں یہی اناجیل ہے اور یہ روح القدس کے الہام سے لکھی گئی ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت روح القدس اس میں کار فرما تھا، آج بھی جب آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں تو روح القدس اس بائبل کو، ان اناجیل کو، اس پیغام کو سمجھنے میں بھی آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے دل کو سخت نہ کریں اور سازش کی بجائے آپ صدق دل کے ساتھ جستجو کریں کہ سچائی کیا ہے، تو آپ کی مدد ہو سکتی ہے. روح القدس آپ کو بھی گائیڈ کرے گا اور آپ سچائی تک پہنچ جائیں گے. جس طرح داؤد نبی بھی کہتا ہے کہ اگر آج تم سچائی کی بات کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا. تو بالکل وہی بات آپ نے فرمائی. سر بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں بھی آپ نے جو بھی سوال جو مشکل درپیش ہوئی مجھے اس کا حل نکالنے میں میری مدد کی، اور ناظرین کو بھی اس سے بہت زیادہ برکت ملی ہوگی. میں یہی کہنا چاہوں گی، جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زبان سے انجیل ہو گیا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان رکھا ہے جو ہمیں اس بات کے بارے میں جاننے کی ہماری مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ سچائی اور حتمی سچائی میں کیا فرق ہے. آج کے اس پروگرام سے بھی مجھے بہت برکت ملی ہے. امید ہے آپ سب نے بھی برکت حاصل کی ہوگی. اصل بات یہ ہے، یا اصل واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلیب کا پیغام ہے کیا، صلیب کے پیغام کی حقانیت کیا ہے، صلیب کے پیغام کی حتمی سچائی کیا ہے. ان سچائیوں کے ساتھ مزید پروگرامز کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ان پروگرامز کے لیے اپنی آرا کا، اپنے سجیشنز کا، اپنے کمنٹس کا، نہ صرف اپنے کمنٹس کا بلکہ ایسے سوالات جو جس طرح سے مجھے بہت سے سوالات پریشان کرتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی سوال ابھرتا ہے ہمیں لکھ بھیجیے. ہمارے ای میل ایڈریس آپ کے اسکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ ہم سے اسکائپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کر کے بھی آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی جب ہم آپ کے سوالات کو موصول کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. آخر میں پھر وہی کہوں گی، سچ جانیے، سچ سنیے اور سچ کو سمجھنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. خداوند آپ کو برکت دے. خدا حافظ.